हाय अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम फिर से बनाएंगे, जैसे कि हम बताएंगे आपको सफ़र ज़िंदगी। और अब मैं आज के दिन में दूसरी वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ गाइस हमें सपोर्ट करें प्लीज़। जैसे कि स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको रोज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है, और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे अगर हम वीडियो अपलोड करें तो। और यही रिक्वेस्ट मैं आपको रोज़ करती हूँ कि प्लीज़ गाइस हम इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा तो आप हमें सपोर्ट कीजिए ना प्लीज़। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर स्टोरी बनाने का फ़ायदा ही क्या है। चलो कोई बात नहीं, हमेशा की तरह थोड़ा शिकवा, थोड़ी शिकायत और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ यार हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़। चलो अब हम चलते हैं स्टोरी की जानिब। तो इससे लास्ट वाले पार्ट में हमने देखा कि अहमद साहब की मोहब्बत अब जुनून का रंग इख्तियार कर चुकी थी, और अहमद अपने फ्रेंड से ये बोल चुका होता है कि अब वो प्लान बना चुका है और वो इरफा को किसी भी कीमत पे हासिल करके रहेगा, प्यार से या फिर कुछ भी करके। उसे इरफा चाहिए तो मतलब चाहिए। उसका फ्रेंड उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करता है कि मुझे लगता है कि तुम पागलपने की हद तक जा चुके हो। वो कहता है कि मुझे इरफा तो चाहिए, और वो भी किसी भी कीमत पे। अब हम चलते हैं फ़रा की जानिब। फ़रा: अम्मी, आपने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा किया, अब भी आपको मेरे से गिले और शिकवे हैं? बेटा नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस ख़ानदान वाले। अम्मी, आपको हमेशा ख़ानदान वालों की परवाह होती है, सबकी परवाह होती है, पर आपको मेरी परवाह कब होगी? आप सिर्फ़ शादी करवाना चाहती हैं मेरी, मैं कर रही हूँ शादी, लेकिन क्या ये ख़ानदान वालों के कहने पे आप शादी तो करवा लोगे? क्या मेरे दिल के वो ज़ख्म कभी भर पाएंगे जो नुमान की वजह से मुझे चोट पहुँची? उसकी अम्मी रोना स्टार्ट कर देती है। इरफा बेटा, मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन तुम तो जानती हो कि अब तो ख़ानदान वाले क्या बातें करेंगे, और वैसे भी हमने तो शादी की डेट तक फाइनल करनी है ना शाम में। अब तो दावत पे सारा ख़ानदान आ रहा है, मैं क्या जवाब दूंगी सबको? हाँ अम्मी हाँ, आपके लिए मैं ख़ुद को कुर्बान कर तो रही हूँ, और क्या ही कर सकती हूँ बेटा मैं। अम्मी बस, मुझे जितना सुनना था मैं सुन चुकी हूँ, मुझे नहीं तैयार होना ख़ानदान वालों के लिए। बाकी रही खाना बनाने की बात, तो वो मैं बना दूँगी, और जब जिस पेपर पे साइन करने का कहेंगी मैं कर लूँगी। इतने में इरफा का भाई आ जाता है और वो कहता है कि अम्मी, क्या इरफा इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है? तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फ़रा फ़ौरन से बोलती, भाई हमारे माशरे में ऐसा ही होता है, पहले लड़की को फ़ोर्स किया जाता है ख़ानदान में शादी के लिए, और फिर कहा जाता है सब ठीक हो जाएगा बाद में, जबकि कुछ ठीक नहीं होता। पहले तो ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती है हमारे माशरे में, फिर बंदा जब अच्छा नहीं निकलता तो फिर कहते हैं बच्चे करो, फैमिली बढ़ाओ, तो सब ठीक हो जाएगा, सामने वाले को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होगा। मैं तो कहती थी कि जिसको पहले भी एहसास ना हो उसे आखिर में क्या ही एहसास होगा, लेकिन अम्मी को इन ख़ानदान वालों की पड़ी है। तो फ़रा का भाई कहता है कि सॉरी, इरफा का भाई कहता है कि अम्मी इसे छोड़ें, नुमान बहुत अच्छा इंसान है और गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, और माफ़ी भी तो मांगी है ना, आप दिल से माफ़ कर लें उसे। अगर आप माफ़ नहीं कर सकते तो मेरा तो यही है कि फिर आप ये रिश्ता ही तोड़ दें, क्योंकि फिर इरफा खुश तो रहेगी नहीं ना। और हम क्या चाहते हैं सब कि इरफा की खुशी, उसकी खुशी तो है नहीं। इससे पूछो कि ये किससे मोहब्बत करती है, फिर हम उसके उसी से शादी करवा लेते हैं। इतने में इरफा की दोस्त भी आ जाती है और वो ये बात सुन लेती है कि उसका भाई बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें किसी और से मोहब्बत है तो तुम बता सकती हो हमें, हमें काम करेंगे, फिर नोमान की शादी फ़रा से करवा लेंगे तुम्हारी दोस्त से, वो भी बहुत अच्छी लड़की है। तो ये सारी बातें सुन के फ़रा पहुंच जाती है और वो कहती है कि हाँ जी, तो मेरे रिश्ते की बात चल रही है, और वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड के होने वाले दूल्हे से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? वैसे अगर मोहब्बत की बात है तो मुझे पता है कि इरफा किससे मोहब्बत करती है। तो उसका भाई बोलता है बताओ किससे मोहब्बत करती है? वो कहती है अरे आप भूल गए, इसका जो बॉस है ना अहमद साहब, इरफा अहमद साहब से मोहब्बत करती है। तो इरफा जो होती है
وہ نا اپنے دوست کو گھورنے لگ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اچھا میں احمد صاحب سے محبت کرتی ہوں، میں ان سے بالکل بھی کوئی محبت نہیں کرتی، وہ میرے باس تھے اور میں ان کی امپلائی تھی، اور جب ہم کام کر رہے تھے ساتھ میں تو کر رہے تھے، ابھی میں نے کام ہی چھوڑ دیا ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے اچھا تمہاری دوست ٹھیک بول رہی ہے، ویسے بھی آج تک تمہارے سارے راز تو تمہاری دوست کے پاس ہیں۔ ارے کیا بتائیں ہم بھائی، آپ بیٹھیے ہم آپ کو ساری کہانی بتاتے ہیں۔ وہ جو لاسٹ ٹائم میرے سے اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی پارٹی میں، تو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ فرح ابھی بتا ہی رہی ہوتی ہے کہ عرفہ پہنچ جاتی ہے اور اسے چوٹی کاٹنے لگتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ چپ کر، اگر تو نے ایک لفظ بھی اور اپنے منہ سے نکالا نا تو میں تیرا خون کر دوں گی ابھی کے ابھی۔ وہ کہتی ہے اچھا تو محبت کی آگ دونوں طرف سے لگی ہوئی ہے، اسی لیے نعمان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے تاکہ سر کے لیے راستہ صاف کیا جائے۔ ابھی تو کافی دیر ہو گئی ہے مس عرفہ۔ کیوں؟ صحیح کہا نا میں نے، سر تمہیں ہمیشہ مس عرفہ کہتے تھے اور سر تو تمہیں اتنا پسند کرتے تھے کہ اپنے کیبن میں ہی کرسی لگا کے بول رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ آئے کام کریں۔ امی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے۔ عرفہ کافی اپنے دوست سے پریشان ہو جاتی ہے اور اسے چوٹی کاٹ کے بولنے لگتی ہے تو نکل، تیری تو میں آج خبر لیتی ہوں کیا بول رہی ہے۔ تو اس کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا سچ میں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، ویسے بڑے ہینڈسم ہیں اور بیچلر بھی ہیں شاید، تو اگر اچھی بات ہے وہ تمہیں انٹرسٹ لے رہے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں ہم تمہاری شادی اسی سے کروا لیتے ہیں۔ بھائی نہیں ہے، بکواس کر رہی ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اچھا جی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے اگر ایسی کوئی بات نہیں تو تمہیں نعمان برا کیوں لگ رہا ہے، پھر اسی سے شادی کر لو نا، پھر کیا مسئلہ ہے۔ نہیں بھائی اب یہ نا اسی سے ہی شادی کرے گی جو اسے پسند ہے، تو یہ شادی کرے گی احمد صاحب سے۔ تو اس کی فرینڈ اسے کہہ رہی ہے تو آ تجھے میں بتاتی ہوں احمد صاحب سے شادی کرے گی یہ وہ۔ ابھی یہ ساری باتیں چل ہی رہی ہوتی ہیں ان کی فرینڈ، تو عرفہ کی امی کہتی ہے کہ بیٹا دیکھو کم سے کم یہ پرانی باتوں سے جان تو چھوٹی، اس کی فرینڈ آئی دوسری باتیں وغیرہ نہیں تو کم سے کم یہ تھوڑا مسکرائی تو ہے، اس سے پہلے تو بس مسکرانا ہی بھول گئی تھی، سارا دن ایسے کمرے میں پڑی رہتی تھی، نہ کچھ ٹھیک سے کھاتی تھی نہ کوئی کام وغیرہ کرتی تھی، اوپر سے اس نے جاب بھی چھوڑ دیا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جاب کرتی تھی کم سے کم 2-3 منٹ کے لیے یا 2-3 گھنٹوں کے لیے، تھوڑا سکون میں تو رہتی تھی۔ امی سکون میں کہاں ہی رہتی تھی، تب بھی ٹینشن میں رہتی تھی کہ باس ڈانٹے گا یہ وہ۔ تو کیا سچ بول رہی تھی اس کی فرینڈ فرح؟ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، وہ تان کھچائی کر رہی تھی اس کی، وہ ایسا بول رہی تھی اور تم بھی اس پہ یقین کر رہے ہو، یہ ہمیشہ سے ایسی ہے، تمہیں پتہ تو ہے بچپن سے۔ ٹھیک ہے امی لیکن مجھے اس کی فرینڈ کی بات صحیح لگ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ اچھا بیٹا تم نا اپنا زیادہ دماغ مت چلاؤ، تم جاؤ مٹھائی لے آؤ ٹھیک ہے، اور کیک بھی لے آنا۔ امی کیک کیوں؟ کسی کا برتھ ڈے تھوڑی نا ہے۔ بیٹا کیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر عرفہ کٹ کرے گی کیک اور پھر تمہیں تو پتہ ہے مٹھائی میں 2-3 چیزیں تو ہونی ہی چاہیے، ورنہ اگر تمہاری چچی جان آئیں گی پھر انہیں میٹھے کا کتنا شوق ہے تمہیں تو پتہ ہی ہے بیٹا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے سارا میٹھا کھا جاتے ہیں، اگر وہ سب کچھ کھا بھی گی تو کیک تو بچے گا نا سب کا منہ میٹھا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے امی میں لاتا ہوں، شام تک میں بناؤں گا، اب بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، پھر اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ بیٹا سوچنا نہیں ہے، خاندان کے لوگ دعوت پہ آ جا رہے ہیں، ادھر تمہاری بہن کوئی کچن میں ہیلپ نہیں کروا رہی، اوپر سے تمہیں بھی نہیں جانا کوئی کام کرنے کے لیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ادھر یہ سب بہت خوش ہوتے ہیں اور عرفہ اپنی دوست سے یہ بول رہی ہوتی کہ تو بڑی باتیں کر رہی ہے، بڑی زبان چل رہی تھی امی اور بھائی کے سامنے۔ ہاں میری زبان چلتی ہے، تیرے تو ہاتھ پاؤں بھی چلتے ہیں، دیکھ تو نے مجھے کتنا مارا ہے، مار مار کے لال کر دیا تو مجھے، اور تو نے بہت اچھا کیا ہے۔ ہاں وہاں شرم سے بیدار ہو رہی تھی، اچھا مطلب باس سے تو بھی محبت کرتی ہے، ہاں یہ والا سین ہے، کوئی سین وین نہیں ہے میرا۔ اچھا ایسی بات ہے تو اس دن باس کا منہ کیوں اترا ہوا تھا جس دن تو نے جاب چھوڑی؟ اچھا اس کا منہ اترا ہوا تھا؟ ہاں منہ اترا ہوا تھا باس کا، وہ میں نے نا تم سے کچھ کہنا ہے۔ اچھا کیا کہنا ہے؟ کہ تم باس سے محبت کر؟ ارے نہیں یہ بات نہیں کہنی ہے میں نے تم سے یہ کام کہنا ہے۔ تو تب تک عرفہ کی امی نا عرفہ کو بلا لیتی اور عرفہ ٹھیک سے بات نہیں کر پاتی اپنے دوست سے۔ اور ادھر ہم چلتے ہیں احمد کے ابو کی جانب، جو اپنے بیٹے کو لگاتار کال کیے جا رہے ہوتے ہیں اور احمد اپنے باپ کی کال کو
ابا کے کال کو اگنور کیا جاتا ہے۔ اس کا فرینڈ کہتا ہے کال پک تو کرنا، کم از کم پتہ تو چلے نا۔ تو وہ اس وقت اپنے دوست کے گھر پر کال پک نہیں کرتا اور پھر بعد میں ابو کو میسج کر دیتا ہے ابو ابھی میں تھوڑا سا بزی ہوں، فری ہو کے پھر ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس کا فرینڈ بولتا ہے کرنا کیا والے ہو تم؟ دوست کرنے تو میں بہت کچھ والا ہوں، لیکن اب تو وہ سوچ اور ٹائمنگ دیکھنی ہوگی، مجھے بہت سارے کام اور کرنے۔ ایک کام کر، تو 1-2 گھنٹے کے لیے ابا سے تو جان چھوٹی، وہ مجھ پر ریسرچ کرتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ تو کیا صحیح کر رہا ہے؟ تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کو اغوا کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ تو کیا غلط کر رہا ہوں؟ جس سے محبت کرنے والا ہوں وہ تو مجھے سے ملنے والی ہے نہیں، یا تو بات تو کر کے دیکھ لینا، شاید وہ ہاں کر لے۔ وہ ایسی انسان ہی نہیں ہے، اور اگر مجھے کچھ ایسا بولنا ہوتا نا میں تبھی بول دیتا، لیکن تب بھی تم نے کہا تھا کہ دیکھنا صحیح وقت آنے پر بولنا۔ صحیح وقت کے چکر میں مجھے کبھی وقت ہی نہیں ملا، اور میں کبھی بھی عرفا کو اپنے دل کی بات ہی نہیں بول پایا۔ سب کے کہنے کے آج تک میں نے چلا، میں نے ابو کے کہنا بھی مانا، کیونکہ ابو چاہتا تھا میں ان کا بزنس سنبھالوں۔ میں نے اچھے سے بزنس سنبھالا۔ میں نے عرفا کو جب پہلی بار دیکھا تھا مجھے اس سے بہت شدید محبت ہو گئی تھی، میں چاہتا تھا اسی وقت میں اسے اپنا بنا لوں، لیکن میں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے رولز کسی اور کو پسند ہی نہیں آتے۔